سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ لائق سب تکریم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، ھذا عیدنا تقبل اللہ منا ومنکم۔ ابھی ہم نے اللہ کی توفیق اور فضل سے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی ہے۔ خطبہ اور دعا کے بعد انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور فضل سے ہم قربانیاں کرنے والے ہیں۔ یہ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ قربانی کا کیا مقصد ہے؟ یہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ تو قربانی ہمیں سب سے پہلے توحید کا درس دیتی ہے، اور اللہ کا ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کے اندر بٹھائیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ سب سے پہلے جانو اور پہچانو لا الہ الا اللہ کو۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کو سب سے پہلے جانو اور پہچانو۔ واستغفر لذنبک، پھر اس کے بعد استغفار کیجئے، یعنی استغفار کا بھی اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ اپنی زندگی کے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے۔ اس اتنے بڑے عمل کا بھی فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اللہ کی توحید کی معرفت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ تو یہ تو استغفار جو اللہ کو اتنی پسند ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، تو کسی نماز، روزے، حج اور عمرے کا، جہاد اور صدقات کا اور قربانی کا بھی اس وقت تک اللہ کو اور اس بندے کو اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا جب تک اللہ کی توحید کی معرفت نہیں حاصل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں اس قربانی کو مقرر کیا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ تو یہ قربانی ہمیں توحید کا درس دے رہی ہے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی پہچان کروا رہی ہے، چونکہ کافر قوموں کا اور مشرک لوگوں کا پرانا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ جانور پیدا اللہ نے کیے اور ذبح غیر اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، تو یہ ان کے مقابلے میں عملی طور پر توحید کا مظاہرہ ہے کہ اللہ یہ جانور تو نے دیا، یہ مال، یہ پیسے رب تو نے دیے، اب یہ جانور خرید کے لایا ہوں، یہ ذبح بھی تیرے نام پہ ہوگا۔ تو کوئی مشرک ہو، وہ کلمہ گو مسلمان ہو، جو مختلف غیر اللہ کے ناموں پہ بکرے اور چھترے ذبح کرتے ہوں، لیکن قربانی کے موقع پہ سارے ہی اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے عملی طور پر توحید کا مظاہرہ ہے۔ یہ قربانی ہمیں توحید کا درس دے رہی ہے، لیکن مشرک اور کافر قوموں میں
یہ معاملہ چل رہا ہے، اور یاد رکھیں جب تک عقیدہ توحید نہیں ہوگا، اللہ کے عقیدے کی پہچان نہیں ہوگی، اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، توحید اور اس کا اقرار نہیں ہوگا، قربانی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، اللہ کی معرفت اور توحید کی پہچان کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ہمارے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ کلمہ گو مسلمانوں میں یہ عادت آ چکی ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں یہ توحید کا مظاہرہ کرنے کے لیے قربانی کو فرض کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرض کر دیا، یہ پیغام دے دیا کہ لات، منات اور عزا ان کے نام پہ یہ جانور نہیں ذبح کیے جائیں گے، کسی ککڑ شاہ، دمڑی شاہ، گھوڑے شاہ، نور شاہ ولی، بلے شاہ، علی حجویری کے نام پہ ان کو نہیں ذبح کیا جائے گا۔ مسلمانوں، جس طرح تم قربانی کے موقع پہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو، یہ جانور ہمیشہ اللہ کے نام پہ ہی ذبح کیا جائیں۔ حالانکہ شریعت نے بڑا محتاط انداز اختیار کیا ہے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، ایک شخص بھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بوانا نامی جگہ پہ اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، کیا میں اس نظر کو پورا کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو بتانے کی بجائے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ، کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں تھا؟ کیا وہاں جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ کیا وہاں عرسوں میں سے کوئی عرس تو نہیں لگتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ کوئی ایسی جاہلیت کی چیز نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوفی بنذرک، اے میرے صحابی تو جا بوانا نامی جگہ پہ اونٹ کو ذبح کر کے اپنی نظر کو پورا کر لے۔ معلوم یہ ہوا کسی ایسی جگہ پہ بھی اللہ کے نام پہ بھی ذبح نہیں کریں گے جہاں پہ کوئی شک اور شبہ پیدا ہوتا ہو۔ وہاں پہ لوگ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور یہ کہے کہ میں وہاں اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں۔ شریعت ہماری اتنا محتاط انداز اختیار کرتی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، او مسلمانوں، اگر تمہارے عقیدے کے اندر سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک آ گیا، اللہ تمہاری ساری زندگی کے عملوں کو ضائع کر دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے وہ مخصوص علم دو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آپ کو دیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، ان کا رنگ سرخ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایسا علم نہیں دیا جو باقیوں کو نہ دیا ہو، اور کہنے لگے، ہاں تجھے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، وہ حدیث میں تلوار کی میان کے اندر رکھتا ہوں۔ یہ اس لیے صحابہ رکھا کرتے تھے تاکہ جب بھی تلوار کو نکالوں ساتھ وہ حدیث کا ٹکڑا بھی نظر آ جائے اور اس کو پڑھوں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرتا رہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی کے اوپر ایک کلمہ لکھوایا ہوا تھا، کفا بالموت واعظا، آئے عمر نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ عمر جب بھی انگوٹھی کو دیکھے گا اس سے موت یاد آ جائے، کفا بالموت واعظا، آئے عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ انسان کو ہمیشہ موت یاد رہنی چاہیے، جب موت یاد رہے گی بے عملی زندگی سے جائے گی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، قبر کی فکر پیدا ہوگی۔ سب سے عقل مند وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہاں ایک حدیث تجھے سنا دیتا ہوں جو تلوار کے غلاف کے اندر رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ اس شخص کے اوپر لعنت کرے جو اپنے والد پہ لعنت بھیجتا ہے۔ لعن اللہ من آوى محدثا، دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی، اللہ اس شخص کے اوپر لعنت کرے جو کسی بدعتی کو پروٹوکول اور جگہ دیتا
करता है। तीसरी बात, लअन अल्लाहु मन गय्यर मनाल अल अर्ज़ी, अल्लाह उस शख्स के ऊपर लानत करे जो जमीन के निशान बदल बदल कर दूसरी की जमीन पे कब्जा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक बालिश के बराबर भी किसी की जमीन के ऊपर कब्जा किया, अल्लाह क़यामत के दिन 7 जमीनों के इसके सर के ऊपर रखेंगे और कहेंगे कि अब इसको उठा तू। इतना बड़ा ये अजाब है। इसलिए दुनिया यहाँ पे आर्जी है। अपने रिज़्क़ को देखें, अपने माल को देखें, जो कमाई का जरिया है उस पर गौर व फिक्र करें कि ये कैसा इंसान है, हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर माल को इकट्ठा करता रहता है और इसे मौत आ जाती है, इसका माल बुरा ले जाते हैं और ये कब्र में हिसाब व किताब दे रहा होता है। ये क्या अक्लमंदी है इस इंसान की। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी उस शख्स के ऊपर जो किसी की ज़मीन के ऊपर कब्जा करता है। चौथी और आखिरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई, लअनल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह उस शख्स के ऊपर भी लानत करे जो गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह करता है। तो ये कुर्बानी हमें तौहीद का दर्स दे रही है। दूसरा सबक हमें यह कुर्बानी तकवा का दर्स देती है। ये याद रहे, तकवा के बगैर जन्नत का हुसूल मुमकिन नहीं है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह फरमाते हमने ये जन्नत तकवा इख्तियार करने वाले लोगों के लिए बना रखी है और कुर्बानी का भी यही मकसद है। अल्लाह फरमाते लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लोगों ये कुर्बानियों का ना गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, ना कुर्बानियों का खून पहुंचता है तो अल्लाह को तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ये तुम्हारी ना तो शक्लें देखते हैं ना ही तुम्हारे मालों की तरफ देखते हैं, अल्लाह देखते हैं तो तुम्हारे दिलों की तरफ देखते हैं और तुम्हारे आमाल की तरफ देखते हैं। दिलों में रब क्या देखते हैं कि इसमें इखलास है कि नहीं है, तकवा है कि नहीं है, और आमाल की तरफ अल्लाह क्यों देखते हैं कि वो अमल तुम्हारा शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है। ये दीन हमें, ये शरीयत हमें इस चीज़ का कुर्बानी को मुकर्रर करके अल्लाह की तरफ से ये पैगाम है कि ये कुर्बानी हमें तकवा का दर्स देती है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों ने कुर्बानियाँ की, एक की कबूल हो गई, दूसरे की कबूल न हुई। जिसकी कबूल हुई उसने क्या कहा, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ये कुर्बानी मुत्तकी लोगों की कबूल करता है, जो तक़वा इख्तियार करने वाले हैं, जो गुनाहों से बचने वाले हैं, अल्लाह के बाकी अहकाम के ऊपर अमल करने वाले हैं, नमाजों की पाबंदी करने वाले और ज़कातें अदा करने वाले, रमज़ान के रोज़े रखने वाले, हज को अल्लाह ने अगर फर्ज किया है तो हज करने वाले, जितने भी इस्लाम के शायर हैं उनको अपनाने वाले लोग ये मुत्तकी लोग हुआ करते हैं। इन लोगों के अल्लाह कुर्बानियों को कबूल करते हैं। इसलिए ये पैगाम है, हम में से हर शख्स अपने आप को खूब जानता है, अपने गिरबानों में झांके और देखे कि मेरे दिल के अंदर कितना तकवा है। अल्लाह को ये दिलों की कैफियत पहुंचती है, ये तकवा लिल्लाहियत और अल्लाह का खौफ पहुंचता है। तीसरा जो सबक हमें कुर्बानी देती है कि वो है अपनी कुर्बानी का जज्बा पैदा करना। अगर मुझे मेरे दीन को अल्लाह के रास्ते में मेरी जान भी कुर्बान करने की जरूरत पड़ेगी, आए अल्लाह मैं आप तेरे रास्ते में अपनी जान को भी कुर्बान कर दूंगा। ये जज्बा जिहाद, ये अल्लाह के रास्ते में कट मरने का जज्बा, ये कुर्बानी हमारे अंदर पैदा करती है। क्या अल्लाह जिसने तूने हमारे ऊपर कुर्बानी को फर्ज किया, ये कुर्बानी हम हजारों की खरीद के लाए, हम लाखों की खरीद के लाए, अल्लाह तेरे रास्ते में इस माल की कुर्बानी दे रहे हैं। अगर तेरे दीन को मेरी जान की भी कुर्बानी पड़ी देनी, अल्लाह वो भी तेरे रास्ते में जान को निछावर कर दूंगा। अल्लाह ये तूने हमारे ऊपर कुर्बानी को फर्ज किया, तेरा हुक्म समझते हुए हम कुर्बानियां तो कर रहे हैं, अगर तेरे दीन को मेरी जान की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रास्ते में कट मरने का जो जज्बा, इसकी ख्वाहिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। वल्लज़ी नफ्सी बियदी,
صحیح بخاری کی روایت ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اللہ تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے اللہ تیرے راستے میں قتل کر دیا جائے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ یہ خواہش کی، اے اللہ تیرے راستے میں کٹ مروں، اللہ تیرے راستے میں مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر تیرے راستے میں قتل کر دیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ دعا کیا کرتے تھے ہر خطبے کے اندر، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا، اللہ شہادت کی موت بھی دینا، وارزقنی، اللہ واجعل موتی فی بلد نبیک، اور یہ موت بھی اپنے نبی کے شہر میں دینا۔ یہ من کے کتنے سچے تھے یہ صحابہ کرام، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل کے یہ لوگ کتنے سچے تھے، اللہ سے دل سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ شہادت کی موت دے۔ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت ہی نہیں دی، مسجد نبوی میں موت دی، شہادت کی موت بھی دی، صرف مدینہ الرسول میں ہی نہیں بلکہ مدینہ مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شہادت کی موت سے سرفراز فرمایا۔ مجھے وہ یاد آ گئے ہمارے استاد عبد الناصر شہید، بچپن میں ہمیں پڑھاتے تھے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، کتنے من کے سچے تھے، دعوت و تبلیغ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، بچوں سے دعائیں کرواتے تھے، میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ آنکھوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، ہمارے استاد محترم عبد الناصر شہید کو اللہ نے شہادت سے سرفراز فرمایا۔ وہ ظفر اللہ جلالی بھائی جو کتنے من کے سچے تھے وہ بھی یاد آ رہے ہیں، جب دیکھتے تھے مسجد میں پڑے ہوتے تھے، جب دیکھتے تھے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے تھے، ان کے والد صاحب موجود، ان کے بھائی موجود ہیں، آج مجھے وہ یاد آ رہے کتنے یہ من کے سچے لوگ تھے، اللہ نے انہیں بھی شہادت کی موت سے سرفراز فرمایا۔ وہ آصف شہید رنداوا ہمارے ساتھ پڑھنے والے یہ بھائی، آپ کے اسی ادارے کے اندر ہمارے یہ استاد پڑھانے والے اس ادارے کے اندر ہمارے ساتھ پڑھنے والے یہ من کے سچے اپنے وعدوں کو پورا کر چکے۔ ہمارے لیے یہ پیغام ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، ان لوگوں نے اس پیغام کو فالو کیا اور اللہ کی طرف سے اس پیغام کے اوپر عمل کیا اور من کے سچے تھے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت سے سرفراز کرنا۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی شہادت جیسی موت سے ہم کنار فرمانا، اللہ جب بھی موت ہے شہادت کی موت ہے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پہ چلانا، ہم دعوت کا کام کرنے والے ہوں، ہم جہاد کا کام کرنے والے ہوں، تیرے دین کی سرفرازی کے لیے ہم کٹ مرنے کے لیے اللہ تیار ہیں، تیرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت دینا۔ یہ من کے جو سچے لوگ ہوتے ہیں پھر اللہ سے جب دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد صاحب میدان احد میں اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بیٹا ادھر آؤ، صبح جنگ کا میدان سجنا ہے، یہ یاد رہے، پیچھے سے دھیان کرنے، وصیتیں کی، کچھ کام کہے، ڈیوٹی لگائی اور کہا کہ احد کے اندر سب سے پہلے شہید میں ہوں گا۔ جب احد کا میدان سجا تو سب سے پہلے شہید سیدنا عبداللہ بن جابر کے والد گرامی تھے۔ یہ من کے سچے لوگ تھے، یہ سچے لوگ تھے، اور یہی سچائی کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے کل قیامت کے دن صادقین کے صدق کا ان کو فائدہ دینا ہے، جو من کے سچے تھے۔ اگلی بات، اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ میرے نوجوان بھائی بہنیں یہ ذرا غور سے سنیں، اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ اللہ نے یہ شرط لگائی، قربانی کا جو جانور تم نے ذبح کرنا ہے وہ لاغر نہ ہو، وہ کمزور نہ ہو، وہ بوڑھا نہ ہو کہ اس کے اندر ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، بلکہ جوان جانور تم نے اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے۔ یہ قربانی ہمیں سبق دے رہی ہے کہ یہ اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ محترم بھائیو، جوانی اللہ نے دی ہے، اللہ جوانی میں بھی ہمیں بلا سکتا ہے، نہیں معلوم کہ کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شاب نشأ فی عبادت اللہ، قیامت کے دن اللہ اس شخص کو اپنا سایہ نصیب کرے گا، وہ نوجوان
جو जवानी में वो जो इबादत करता है, इबादत जवानी के अंदर कर रहा है, वो परवान चढ़ता है तो जवानी में इबादत करते हुए चढ़ रहा है। अल्लाह को ये इबादत जवानी की इतनी पसंद आती है, अल्लाह कल क़यामत के दिन जब लोग पसीनों के अंदर शराबूर होंगे, लोग परेशान खड़े होंगे, लेकिन अल्लाह ने इनको अपना साया नसीब करना है। इसलिए जवानियों पे गौर करें, अल्लाह की राह में बढ़ चढ़कर खर्च करने का जज्बा पैदा करती है कुर्बानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के मौके पे 100 ऊँटों को ज़बह किया, और हम भी कुर्बानी कोशिश करते हैं खूबसूरत ख़रीद के लाएं, पैसे लगाकर, और हज़ारों रुपए लाखों रुपए तक लोग लगा लेते हैं। ये कुर्बानी हमें सबक दे रही है, जब भी अल्लाह के दीन को पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़े हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जिस तरह कुर्बानी में हम हिस्से डालते हैं, कुर्बानियाँ हम करते हैं, ये कुर्बानी हमें पैगाम दे रही है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटों को ज़बह किया। 63 ऊँटनियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों के साथ नहर की। और हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी की अपनी ऊँटनी और कुर्बानी करने के लिए आगे बढ़ते नहर करने के लिए, हर ऊँटनी पहले ही तैयार खड़ी होती थी अपनी गर्दन को आगे करके। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात, हम किस नबी के उम्मती हैं, हम भी गौर व फिक्र करें कि हमारे नबी को अल्लाह ने कितनी शान दे रखी है कि आप कुर्बानी करते हैं, हर जानवर अपनी गर्दन को आगे लेके खड़ा होता है और इंतजार में होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुर्बान कीजिए, अब मेरी बारी है, मुझे कुर्बान कीजिए। ये कुर्बानियां हमें दर्स दे रही हैं कि अल्लाह के रास्ते में बढ़ चढ़कर खर्च करना चाहिए। इखलास का दर्स देती है कुर्बानी। कुल इन्ना व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इसमें कुर्बानी का भी जिक्र है। ये कुर्बानी हम अल्लाह के लिए करते हैं, गोया कि ये दिलों के अंदर इखलास को पैदा कर रही है। इसी तरह कुर्बानी जो है वो हमदर्दी को पैदा करती है कि हम कुर्बानी के मौके पे कितना दर्द रखते हुए फलां बेवा के घर दे आऊं, फलां यतीम बच्चे के घर दे आऊं, फलां ने कुर्बानी नहीं की उसके घर दे आओ, फलां के घर दे आना, बेटा फलां के घर दे के आना। ये कुर्बानी हमदर्दी पैदा कर रही है। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, माँ और बहनों, ये कुर्बानी हमें सबक दे रही है कि हमारे दिलों के अंदर दर्द पैदा अपने मुसलमान भाइयों के बारे में, जहां पे भी मुसलमान रहते हों, वो गरीब गुर्बत की शक्ल में रह रहे हों, जहां उनको पानी ना मिलता हो, उनको हमारे माल की जरूरत हो, हमारे दिलों के अंदर यह हमदर्दी हो। जिस तरह हम कुर्बानी के मौके पे हमदर्दी रखते हुए ये गोश्त को हम तकसीम कर रहे होते हैं, ये कुर्बानी हमें सबक दे रही है कि हमारे दिलों के अंदर हमदर्दी पैदा हो। हम बाकी दिनों में भी अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखा करें, जहां पे उनकी जरूरत पड़े अपने ज़कात की एक लिस्ट बनाया करें। फिर हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए, हमारे इलाके के कौन कौन लोग मुस्तहकीन हैं, कितनी बेवाएं रहती हैं, कितने यतीम बच्चे रहते हैं, कितने मिस्कीन रहते हैं, महंगाई के इस दौर के अंदर किस कदर उनका कैसे गुजारा होता होगा, ये मुसलमान के दिल के अंदर दर्द होना चाहिए। वो पूरी लिस्ट बनाकर मारे मारे फिरता हो कि मेरे इस माल को किस जगह पे मेरे मुसलमान भाई को जरूरत है। ये कुर्बानी ने हमें दर्स दिया। जिस तरह हम कुर्बानी के मौके पे मारे मारे दर दर के ऊपर जाकर हम गोश्त को तकसीम कर रहे होते हैं, और तकसीम में ये भी ख्याल रखा करें, एक दो बेटियां ना दें, दो तीन बोटियां ना दें, उसका एक टाइम का खाना तो बने, जिसको दें कम से कम एक टाइम का तो खाना खाए। ये क्या मुसलमानों का वतीरा है, ये क्या हम लोगों को देखते चले आ रहे हैं। दो बोटियां उठाए, तीन बोटियां उठाए, दर दर पे जाके देता फिरता है। देने वालों, जो लेने वाले, उनका भी ये मजाक उड़ाया जा रहा होता है। बस औकात लेते हुए वो शर्म भी महसूस करता है। ये इस्लाम और मुसलमानियत नहीं है। अपने अंदर शऊर पैदा करें, जहां भी हमारा गोश्त जाए इस अंदाज के साथ जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे इस गोश्त को खाए। कसरत के साथ, ज्यादती के साथ हमें तकसीम करना चाहिए। ये नहीं कि ज्यादा फ्रिजों के अंदर रख लिया जाए, ज्यादा घरों पे पका लिया जाए और तकसीम में हम कंजूसी कर जाएं। ये कुर्बानी का मकसद नहीं है। आखिरी बात बयान करके बात को ख़त्म करता हूँ। ये कुर्बानी जो है इताअत की तरबियत है। जिस तरह कुर्बानी के मौके पे अल्लाह की तरफ से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये शर्त लगाई गई है कि वो जो कुर्बानी तुमने करनी है वो दो दांता हो, वो लूला लंगड़ा ना हो,
وہ کان کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہم ٹٹول کر لاتے ہیں۔ ہماری یہ تربیت کی جا رہی ہے، جو اللہ کہے اور اس کا رسول کہے اس کی بات کو مانتے چلے جاؤ۔ قربانی ہمیں اطاعت کی تربیت دے رہی ہے، تو قربانی کے موقع پہ تو بڑا جانور کو ٹٹولتے ہو، بڑے اس کے سینگ دیتے ہو، اس کو چلا کے دیکھتے ہو، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کی عمر پوری ہو۔ اس کے منہ کو کھول کر دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اسی اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اسی اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ اور اس کے نبی نے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ قربانی یہ ہمارے لیے بہت سارے اسباق چھوڑ کے جاتی ہے، ہم قربانی سے یہ سبق حاصل کریں، یہی اس کا پیغام ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو یقین جانیے کہ ہماری یہ قربانیاں اللہ کے ہاں قبول بھی ہونے والی ہیں۔ اللہ کے ہاں پھر یہ بہت بڑا شرف ہوگا ہمارے لیے کہ اللہ ہماری ان قربانیوں کو شرف قبولیت سے نواز دیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور جو اسباق آج ہم حاصل کر کے جا رہے ہیں اسے یاد کرنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔